ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 17ویں پارے میں جو خاص طور پر ایک آیت مبارکہ ہمارے کو غور سے سننے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا تھی؟ کسی کو ذہن میں ہے کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اکثر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت سے پریشانیوں کے واسطے استعمال کر کے یہ آیت کا تلاوت کرتے رہتے گھر میں۔ اب یہ آیت کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو گھر میں جب کبھی بھی پریشانی ہو اس ٹائم پڑھتے بول کے؟ اس کے پیچھے کا واقعہ یہ ہے، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں۔ انہوں اللہ کے حکم سے ایک جگہ پہ اسلام کا دین پھیلانے کے واسطے گئے تھے۔ اب وہ لوگوں کو اسلام کے طریقے پہ آؤ بول کے دعوت دے دے کے اللہ کے راستے پہ آؤ بول کے تھک گئے، لیکن کون بھی ان کی بات نہیں سنے، لوگوں سے بیزار آ گئے۔ حضرت کون نبی وہ لوگوں سے جو ہے بیزار آ کے کیا کرے، وہ مقام جہاں پہ انہوں ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی جس علاقے کے واسطے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کرے، چونکہ ابھی اللہ نے بولا اے یونس آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، آپ جا سکتے ہیں۔ بس ان کا دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے اس پیغام کو، یعنی یہ جو دین لے کو آئے تھے، انہوں ایک نیا رسول بن کر جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے واسطے آئے تھے، انہوں کون بھی ان کی بات کو سنے نہیں اور اللہ کی بات کو عمل نہیں کرے بول کے ان کا دل خراب ہو جا کو وہاں سے انہوں چلے گئے۔ اس ٹائم پہ وہاں سے جانے کا راستہ کیسا؟ پانی میں سے تھا۔ جہاز میں چڑھے، چھوٹی سی بوٹ تھی، بوٹ میں چڑھنے کے بعد میں چل کے ذرا آگے جاتے گئے، بوٹ میں جاتے ذرا دیر بعد میں بوٹ کے اندر جاتے رہے تو تھوڑا اندر تک چلے گئے پانی میں۔ ایسا اندر بولے تو ایسا اندر نیچے اندر کی طرف نہیں، سفر کرتے ہوئے تھوڑا آگے نکل گئے۔ اب جیسے ہی سمندر اندر میں جاتے رہے، سڈن سے بڑے بڑے فلڈز آنے لگے۔ فلڈز بولے تو موجیں، پانی بہت زیادہ بہنے لگا۔ اب لوگوں کے درمیان جو ہے بات ہوئی کہ اتنے جنے نہیں رہ سکتے، کوئی ایک جنا یہاں سے نکل جانا، جس کی وجہ انہیں نکل گیا تو دوسرے جنے بچ سکتے ہیں، نہ تو یہ پانی آیا تو سب جنے مارنے کو چلے جاتے ہیں، کوئی تو ایک جنا اگر نکل گیا تو باقی کے جنے بچ جا سکتے ہیں۔ اب وہ بوٹ کا جو نظام ہے شاید ویسا ہوا ہوگا کہ ایک جنے کو اتار دیے تو سب جنے بچ جاتے بولے سرکار۔ اب اس میں جو ہے قرآن اندازی بولتے، وہ چٹیاں بولتے نا، ہر چٹی پر سب کا نام لکھے، جتنے بھی جنے تھے وہ اس میں نام لکھنے کے بعد میں ایسا ہلاک ہو، ایک چٹی کا نام نکالے، کن کا نام ہے کہ بول کے وہ نکالے تو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیے وہ لوگ، ہم بیچ سمندر کے اندر۔ اب جیسے ہی وہ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیے، وہ یونس علیہ السلام کو جو ہے ایک بہت بڑی مچھی، غالباً ویل سنے ہوں گے نام، اتنی بڑی رہتی، پوری انسان تو کیا پورا 90 فیٹ لمبی رہتی، وہ 90 فیٹ لمبی رہتی، اتنی بڑی رہتی وہ انسان، اس کے سامنے تو چھوٹا دیکھتا۔ ایسی بڑی مچھی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، نہ انہیں چبائی، ایسا کیا بھی نہیں، وہ جا کو اندر سیدھا پیٹ میں رہ گئے، نہ انہوں انتقال ہوئے ہیں، زندہ تو ہے لیکن انتقال نہیں ہوئے ہیں ابھی۔ اب پیٹ میں ہے، اور اتنی بڑی مچھی سے باہر کیسے نکلنا، اندر پورا اندھیرا ہے۔ اب انہیں سوچنے لگے کیا تو بھی ہوا ہوا سو میرے ساتھ، میں اللہ کا ایک نبی ہوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا ایک نبی ہوں۔ پہلے وہاں گاؤں سے نکل گیا، میں نکلنے کے بعد میں پھر پڑوا میں بیٹھنے کے بعد میں، بوٹ میں بیٹھنے کے بعد میں میرا نام کہیں کو آیا، دوسرا کا بھی آ سکتا تھا، اور بعد میں پھر میرے کو پانی میں ڈالنے کے بعد میں مچھی میرے کو کیسے نکل گئی، اللہ کا نبی ہونا میں ایسا کہیں۔ وہ سوچنے کے بعد میں ان کو خیال آیا، ارے اللہ کے حکم کا میں انتظار نہیں کرا، اللہ میرے کو وہاں سے جاؤ بول کے نہیں بولا تھا۔ وہ خیال کرتے ہوئے وہ دل میں لے کے آ کے ایک دعا پڑھے انہوں،
وہی یہ آیت مبارکہ ہے. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے ساتھ پڑھیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا مطلب لا الہ الا انت, کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا, سبحانک, بڑائی عزت تیرے ہی واسطے ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں گناہ گار تھا. بلکہ اگرچہ کہ یہ کیا گناہ نہیں ہے نبی کا, چھوٹی سی لغزش ہے بس, اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں ہے, پھر بھی انہوں کیا بول رہے ہیں؟ میں انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے تھا, بلکہ بول رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. یہ ان کی عاجزی ہے, ان کا بڑپن ہے. بہرحال بولنے کا مقصد کیا ہے, جب انہوں نے اس آیت مبارکہ کو وہ بڑی مچھی کے اندر رہتے ہوئے اس کے پیٹ میں رہ کر جب یہ تلاوت کی آپ نے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس توبہ کو قبول فرمایا. وہ آپ کے اس مشکل گھڑی میں جو ساتھ دیا آپ کو, وہ تھی یہ آیت مبارکہ. تو آپ نے جب یہ پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا, اور وہ مچھی جو ہے آپ کو دریا کے کنارے پہ لگ جا کر اگل ڈالی, اور آپ صحیح سلامت زمین پر آ گئے. کیا صحیح سلامت زمین پر آ گئے مطلب خوشی کی بات ہوئی نہیں ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت مبارکہ جب کبھی بھی ہمارے کو ایسا معلوم ہو کہ ہماری زندگی پورا کھڈے میں گر گئی ہے, کہیں کا معلوم نہیں, اب کہیں سے جانا گانے کا معلوم نہیں ہے, بولے اس چیز کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت بڑی ہے, کب تک ہم وجوہات دیکھتے رہیں گے, ایکسکیوزز دیکھتے رہیں گے؟ ہم اپنی بہتری کے واسطے تو بھی سیکھنا ہے ہمارے کو اگر کھڈے میں سے باہر آنا ہے تو اس آیت کا ذکر کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ ذکر. ایسا نہ کو سوچو کہ نہیں حافظ صاحب میں کھڈے میں گرے تھے کا انتظار کرتا ہوں بول کے. لیکن جب کبھی بھی موقع ملا, گھر میں تھوڑی بہت بھی پریشانی یا نہیں بھی ہے, خوشی کا ماحول ہے, اور اسی خوشی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے واسطے بھی نندو اس آیت مبارکہ کا ذکر کرتے رہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں, ان بلائیاں ہیں, ان کو دور فرمائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.